اور میں یہ سوال کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عاقل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آمین. اور مزید آپ کو دین کی خدمات لینے کی توفیق دے. الحمدللہ آپ کے چینل سے میں جڑا ہوں، اور آپ کے جو یوٹیوب کے اوپر جو بھی بیانات رہتے ہیں میں سنتے رہتا ہوں. الحمدللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے دینی لحاظ سے. الحمدللہ. لہذا آپ کو ایک میرا سوال تھا. جی. وہ سوال یہ ہے کہ جو اہل حدیث مسجد کے اندر عشاء کے بعد فوراً 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوتی ہے، اوکے. اسی مسجد کے اندر قیام اللیل کے نام سے رات 3 بجے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر دوبارہ پڑھنا، یہ شریعت سے جائز ہے کیا؟ اس کا میرے کو جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی آپ. اور میں یہ سوال کر رہا ہوں مہاراشٹر سے. مہاراشٹر سے. میرا نام نعیم احمد ابن عبداللطیف پٹیل ہے. نعیم احمد ابن عبداللطیف پٹیل صاحب، دیکھیے جو تھینک یو، جو آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ تراویح پڑھتے ہیں، پھر وتر پڑھ لیتے ہیں، پھر قیام اللیل میں بھی تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل اور وتر پڑھتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی پورے سعودی عرب میں ہو رہا تھا. حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں اور مسجد نبوی میں بھی یہی عمل ہوتا تھا. لیکن چونکہ حدیث کی مخالفت ہے، حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، اس لیے میں اس روز جب کہ یہ اعلان ہوا مکہ مکرمہ میں، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات ہے یہ، سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی تھے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے، تو ان کی طرف سے ایک اعلان کرایا گیا، اور اس اعلان میں یہ بتایا گیا کہ لا ينبغي لأحد ان يصلي وترين في ليلة واحدة، کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ مسنون جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر کی نماز پڑھے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وتران فی لیلہ، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 وتر کی نماز نہیں ہے. وقال علیہ السلام اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، وقال من خالف اللہ یقوم. وہاں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو اعلان ہوا اس میں سے یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ. یہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یعنی جسے یہ خوف ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا وہ شروع میں وتر پڑھ لے، اور جسے امید ہو کہ وہ آخر میں اٹھے گا وہ آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز افضل ہے. تو یہاں 2 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ قیام اللیل اور تراویح، اس بارے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ تہجد اور قیام اللیل، اللہ رب العالمین نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں تہجد کا لفظ استعمال کیا ہے رات کی نماز کے لیے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اسی طریقے سے محدثین نے، امام بخاری وغیرہ نے لفظ تراویح کا بھی باب باندھا ہے. اور تو شیخ بن باز فرماتے ہیں اما التراویح فہی تطلق عند العلماء علی قیام اللیل فی رمضان، رمضان کے اندر جو پہلے عشاء سے متصل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اہل علم تراویح کا نام دیتے ہیں. اور شیخ ابن باز یہ فرماتے ہیں کہ علماء جو آخر میں پڑھی جاتی ہے رات کے آخری حصے میں، خاص طور پر آخری عشرے میں،
اسے قیام اللیل کا نام دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ تین نام تہجد، تراویح اور قیام اللیل۔ تو یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے، تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد کی بجائے آخری حصے میں رات کے پڑھی جائے، یا پہلے پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں بھی پڑھی جائے اور پھر وتر بعد میں پڑھا جائے، تو یہ درست طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا غیر اہل حدیث ہو، چونکہ سعودی عرب کے اہل حدیث علماء بھی اس پر ایک عرصے تک عمل کرتے رہے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں دو وتر کی نماز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شروع رات میں وتر پڑھ لیا اور بعد میں اللہ اسے قیام کے لیے اٹھا دے تو وہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن دوبارہ وتر نہیں پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وتران فی لیلہ، یعنی ایک رات میں 2 وتر نہیں ہیں۔ اسی مسئلے کی وجہ سے تقریباً میں نے جیسے عرض کیا 25-30 سال سعودی عرب میں 30 سال قبل یہی عمل ہوتا تھا۔ شیخ ابن باز نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ یہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ اس کے بعد مساجد میں یہ ترتیب اختیار کی گئی کہ وتر صرف آخری عشرے میں قیام اللیل یا تراویح کے بعد رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے تب وتر کی نماز پڑھائی جاتی ہے مساجد میں۔ اب اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے کہ پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، وتر کی نماز پڑھتا ہے، تہجد میں بھی وتر کی نماز پڑھتا ہے یا قیام اللیل میں بھی وتر کی نماز پڑھتا ہے، تو حرمین شریفین میں آج اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں بھی عشاء کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر رات کے آخری حصے میں قیام اللیل یا تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور آخر میں ایک ہی مرتبہ وتر پڑھا جاتا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو سکے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح اور قیام اللیل حقیقت میں ایک ہی نماز ہے، تہجد ایک ہی نماز ہے، صرف وقت کے لحاظ سے نام علماء نے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک مسجد میں رات کے مختلف حصوں میں جماعت کے ساتھ قیام، تہجد یا تراویح پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک شخص کے لیے ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وتر پڑھنا درست نہیں، بلکہ وتر ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا اور وہی رات کی آخری نماز ہونی چاہیے۔ اب عائشہ بھی یہی فرماتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، اور جب یہ ہوتا تھا کہ طلوع فجر ہونے والی ہے تب کھڑے ہو کر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کا عمل اور مسنون عمل یہی ہے کہ وتر کی نماز ایک رات میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ تہجد آپ 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا حصہ آپ آخری عشرے میں بھی جیسے سعودی عرب میں پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز شیخ ابن باز نے فرمایا 2 کر کے ہے، تو جو آپ کو عمل اختیار کرنا چاہیے، یا حدیث علماء شیخ ابن باز کے فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ایک رات میں 2 وتر کی نمازیں نہیں ہوں گی، اور یہی عمل الحمدللہ سعودی عرب کی پوری مساجد میں یہی عمل اس حدیث کی وجہ سے تب سب نے الحمدللہ وہ جو عمل حدیث کی مخالفت میں ہو رہا تھا اس پر سب نے اسے بند کر دیا، اور اللہ کی توفیق سے شیخ عبدالعزیز بن باز کو یہ ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ ایک قدیم زمانے سے ایک حدیث کی مخالفت میں کام عمل میں ہو رہا تھا، حرمین شریفین کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، سعودی عرب کی تمام مساجد میں، تو الحمدللہ آپ بھی ان علماء کو اور مشائخ کو ادب اور احترام سے کہیں کہ یہ حدیث کی مخالفت ہے، اور اس طرز پر آپ کو وتر کی نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے اور تہجد اور قیام اللیل آپ کو اگر ڈیوائیڈ کرنا ہے
تو پھر آپ اس کو وطر کی نماز کو آخر میں پڑھیں. وطر کی نماز چونکہ ایک شخص کے لیے ایک ہی مرتبہ جائز ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا ہمیں، اور ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے.